بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل آپ کی دو بیویوں سے چلی، یعنی ایک بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام ہیں اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب جو تھا وہ بنی اسرائیل تھا، اس لیے جتنی بھی یہودی قوم ہے آج کل کے دور میں بنی اسرائیل، وہ ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مکہ میں عرب کے بہت سارے قبائل آباد تھے، جن میں سے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو کہ عزت دار اور شریف قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کے بہت سارے خاندان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاندانوں میں سے جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ قرآن کریم کی پہلی دو وحی میں مکمل صورتیں نازل نہیں ہوئیں، بلکہ سورہ علق کی بھی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور اسی طرح دوسری وحی میں سورہ مدثر کی بھی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی جس میں مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک ہی وحی میں مکمل صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی اور اس دوسری وحی میں یعنی سورہ مدثر کی آیات میں قم فانذر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ دعوت دینے کو فرض کیا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور اہل مکہ سے پوچھا، اے اہل مکہ، اے لوگو، آپ لوگوں کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہماری پوری قوم میں سب سے زیادہ عزت و شرف آپ کو حاصل ہے۔ لہٰذا جب اہل مکہ نے گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی تو سارے لوگوں نے مل کر کہا کہ اے محمد لہذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو ہمیں ایک خدا کے اوپر ایمان لائیں اور ہم تمہارے اس کہنے کے اوپر اپنے 360 خداؤں کو چھوڑ دیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو یہ حکم دے رہے تھے، یعنی کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کو مان لو، آپ اللہ کو مان لو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اور اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم یہاں سے چلو، اس نے ہمیں اس کا کام کے لیے جمع کیا تھا۔ لہذا یہ وہ پہلا دن تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کی ابتدا ہوئی، اور پھر جو ہے 13 سال مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف بڑھتی ہی چلی گئیں۔